حضرت علی نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب پر درود شریف بھیجتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ تم کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے، آسمان پھر آ جاتا ہے۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی کو صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھوتا ہے۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہیں کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلے ہی کافی ہے سب کے لیے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اس سے محبت کی جائے، اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ لینا محبت ہے۔ کسی نے پوچھا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو شخص اچھے کام کرتا ہے وہ اپنے کمال عقل کو ظاہر کرتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان سے تول کر بات نکالتا ہے وہ اپنے کمال فضل پر دلیل قائم کرتا ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے، اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔
اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک وہ رشتہ آپ کا اللہ کے سوا اور کسی سے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا ہی نہیں ہوتا۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ پریشان رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ قرآن اور نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے، اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازے کھولے گا آپ کے لیے۔ اس دنیا میں تمہیں صرف جانچا جا رہا ہے، لیکن پیدا تمہیں کسی اور جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ انسان 3 چیزوں سے محروم رہے گا: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ آپ کو اس شخص سے محبت ہو جائے، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ایام تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، لہٰذا ان کو بہترین اعمال سے پر کرو۔ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔